مشرقی پاکستان بنگلہ دیش کیسے بنا؟ کہانی سنہرے بنگال کے ڈوبنے کی دوسرے حصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں ہوں احسن اوان، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ود احسن۔ 1962 میں صدارتی آئین کے نفاذ کے ساتھ ہی غاصب عامر اور ناجائز طور پر مملکت پر قابض جنرل ایوب نے خود کو جائز حکمران بنانے کی تکودو شروع کر دی۔ ملک کی سیاسی قیادت آمریت کے مظالم تلے دبی سہمی ہوئی تھی۔ پابندیوں اور غداری کے فتووں کے بعد منتشر سیاسی قیادت میں کوئی بھی ایسا نام نہ تھا جو تنہا ملک کے مشرقی اور مغربی حصوں کی نمائندگی کا دعویٰ کر سکے اور فوجی آمریت کو بھی مضبوط آواز میں للکار سکے۔ سہروردی اور فضل الحق سمیت تحریک پاکستان کے بڑے نام یا تو انتقال کر چکے تھے یا گمنامی کی زندگی جینے پر مجبور تھے۔ ایسے کڑے وقت میں سیاسی جماعتوں کے پرزور اصرار پر قائد اعظم کی ہمشیرہ نے آمریت کو للکارنے کا فیصلہ کیا۔ بھائی کے بنائے ملک کو بچانے کے مشن پر نکلی فاطمہ جناح کو ولی خان، مولانا مودودی اور جی ایم سید جیسے مغربی پاکستان کے تمام چوٹی کے سیاست دانوں کی حمایت حاصل تھی۔ وہیں مشرقی پاکستان میں بھی قائد کی بہن کو آخری امید کے طور پر دیکھا گیا۔ عوامی لیگ کے سربراہ شیخ مجیب الرحمان مشرقی پاکستان میں محترمہ کے چیف پولنگ ایجنٹ بنے۔ ان کے علاوہ مولانا بھاشانی جیسے اور بھی بنگالی رہنما محترمہ کی پشت پر کھڑے رہے۔ ایوب خان کے اقتدار میں آتے ہی غداری کے فتویٰ ساز فیکٹریوں نے بہت تیزی سے ملکی ضروریات کے مطابق کام کرنا شروع کیا۔ تاہم جرنیلی آمریت میں ان کا فن اس قدر بام عروج پر پہنچا کہ بانی پاکستان کی ہمشیرہ کو بھی نہ بخشا۔ ایوب خان کے صدارتی انتخاب میں حریف بننے کے سبب انہیں بھی انڈین ایجنٹ قرار دیا گیا۔ ان پر اخلاقی بددیانتی اور بدچلنی کے الزامات عائد کیے گئے۔ شدید دھونس دھاندلی کے باعث محترمہ انتخاب تو نہ جیت سکیں مگر ایوب کی آمریت کا چہرہ دنیا کے سامنے ضرور عیاں کر دیا۔ ظلم اور جبر کے اقتدار کو ہلا کر رکھ دیا۔ کچھ عرصے بعد ہی ان کا پراسرار حالات میں انتقال ہو گیا، جس پر آج بھی قتل کے شکوک و شبہات کا اظہار کیا جاتا ہے۔ مادر ملت کی وفات کے ساتھ ہی غاصب عامر ایوب نے ان کا ساتھ دینے والوں سے انتقام لینے کی ٹھانی۔ جماعت اسلامی پر پابندی عائد کر کے حضرت مولانا مودودی کو سزائے موت دلائی گئی، جو بعد ازاں سپریم کورٹ نے ختم کروائی، جبکہ دوسری جانب شیخ مجیب الرحمان کو بھی ایک بار پھر جیل میں بند کر دیا گیا۔ پہلے ہی فاطمہ جناح کو شکست سے مشرقی پاکستان میں مایوسی عروج پر تھی۔ اس مایوسی اور عدم تحفظ کے احساس میں شدت ستمبر 1965 میں اس وقت آئی جب پاک بھارت جنگ کے دوران مشرقی پاکستان کا دفاع بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا اور ایک عجب فلسفہ پیش کیا گیا کہ مشرقی پاکستان کا دفاع مغربی پاکستان سے ہی کیا جائے گا۔ چین کی دھمکی کے باعث بھارت مشرقی پاکستان پر حملہ آور تو نہ ہوا مگر جنگ کے 17 دن مشرقی پاکستان کے شہریوں کے لیے صبر آزما امتحان ثابت ہوئے اور گزشتہ محرومیوں میں ایک اور اضافہ ہو گیا۔ ان حالات کو بھانپتے ہوئے عوامی لیگ کے سربراہ شیخ مجیب الرحمان نے 6 نکات پیش کر دیے۔ بنگالی لیڈر نے بالغ رائے دہی کی بنیاد پر پارلیمانی نظام تشکیل دینے کا مطالبہ کیا۔ انتہائی صوبائی خود مختاری کے تحت صوبائی وسائل، ٹیکسز اور دیگر محصولات پر صوبوں کو بااختیار کرنے اور وفاق کے پاس صرف دفاع اور امور خارجہ کے محکمے رکھنے کا مطالبہ کیا گیا۔ شیخ مجیب نے ملک کے دونوں حصوں کے لیے الگ مالیاتی نظام، ترسیلات زر کی آزادی اور الگ ریزرو بینکس قائم کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔ شیخ مجیب کے پیش کردہ 6 نکات یقیناً بہت کڑے مطالبات تھے مگر انہوں نے بار بار ان پر مذاکرات کا دروازہ کھلے رکھنے کا اعلان بھی کیا۔ ایک انٹرویو کے دوران انہوں نے یہاں تک بھی کہہ ڈالا کہ 6 نکات کوئی قرآن نہیں جو تبدیل نہ ہو سکے۔ ان پر بات چیت کی گنجائش موجود ہے۔ اگر ریاست پر قابض اشرافیہ جمہوری رویہ اختیار کرتی تو بالکل ایسی ہی صورت میں ان 6 نکات کو نافذ کیا جا سکتا تھا جیسے آج پاکستان میں 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کو قدرے خود مختاری حاصل ہو چکی ہے۔ مگر قابض اشرافیہ جنہیں ہر مخالف آواز میں بغاوت نظر آ جاتی تھی، بھلا یہ 6 نکات کیسے ہضم ہوتے؟ شیخ مجیب الرحمان پر ملک دشمنی کا الزام عائد کر کے انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ اس گرفتاری نے مجیب الرحمان کی مقبولیت کو گویا پر لگا دی ہے اور پھر اس سے بھی دل نہ بھرا تو ایک سازش پکڑنے کا اعلان بھی کر دیا گیا۔ 1967 میں ایوب حکومت نے پہلی بار عوام اور پریس کے سامنے آشکار کیا کہ کچھ اہم بنگالی افسران نے بھارتی بنگال کے شہر اگرتلہ کے مقام پر بھارتی حکام سے ملاقات کر کے مشرقی پاکستان کو الگ کرنے کی سازش بنی ہے۔ غاصب عامر جنرل ایوب کے سیکرٹری اطلاعات الطاف گوہر نے اپنی کتاب پہلے فوجی راج کے 10 سال میں لکھا کہ 6 جنوری 1968 کو 28 افراد کو گرفتار کیا، جن میں عام شہریوں کے علاوہ پاکستان نیوی کے افسران اور سول سروسز کے کچھ افسران بھی شامل تھے۔
ان تمام لوگوں پر الزام تھا کہ وہ ڈھاکہ میں انڈین ہائی کمیشن کے فرسٹ سیکرٹری PN اوجھا سے رابطے میں تھے، اور ایک الزام یہ بھی تھا کہ ان میں سے کچھ لوگوں نے انڈین ریاست تری پورہ میں اگرتلا کے مقام پر جا کر 2 بھارتی آفیسر سے ملاقات کی تھی۔ پاک فوج کے سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل گل حسن نے اپنی خود نوشت میں اس سازش کی تفصیلات بیان کی ہیں۔ ان کے مطابق بھارت کی طرف سے ان لوگوں کو مالی امداد کے علاوہ اسلحہ بھی فراہم کیا گیا۔ جنرل گل حسن نے لکھا کہ منصوبے کے مطابق ان لوگوں کو مشرقی پاکستان میں کچھ علاقوں پر قبضہ کرنے کا ہدف بھی دیا گیا، اور اگر یہ لوگ ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتے تو فوری طور پر بنگلہ دیش کی آزادی کا اعلان کر دیا جاتا، جنہیں بھارت فوری طور پر تسلیم کر لے گا۔ اس مقدمے کے اندراج کے پہلے 12 دن تک تفتیش جاری رہی، اور پھر ایک دم شیخ مجیب الرحمان کا نام مرکزی ملزم کی حیثیت سے مقدمے میں شامل کر لیا گیا۔ حالانکہ حکام بہت اچھی طرح جانتے تھے کہ جن دنوں یہ ملاقاتیں یا واقعات رونما ہوئے، شیخ مجیب الرحمان ان دنوں جیل میں تھے، مگر زبردستی سیاسی قیادت کو بھی اس مبینہ سازش میں گھسیٹا گیا۔ تاہم اس کا فائدہ نہ حکومت کو ہوا، نہ فوج کو ہوا، نہ ریاست پاکستان کو ہوا، بلکہ پوری سازش کی اس کہانی کا فائدہ صرف اور صرف ایک شخص شیخ مجیب الرحمان کو ہی ہوا۔ قابض اور غاصب ایوب حکومت سے متنفر اور عاجز آئی ہوئی بنگالی عوام کے لیے ایوب کے غضب کا نشانہ بننے والا مجیب ایک کرشماتی شخصیت بن گیا۔ اسے بنگلہ بندھو یعنی بنگال کا دوست کا خطاب دیا گیا۔ اگرتلا سازش کیس کتنا مضبوط اور ٹھوس تھا، اس کا ذکر کرتے ہوئے عامر ایوب کے پریس سیکرٹری الطاف گوہر لکھتے ہیں کہ اس سازش سے متعلق فائل کا مطالعہ کرنے کے بعد وہ حیران رہ گئے کہ استغاثہ کی کہانی مفروضوں پر مبنی تھی۔ شہادتوں میں شیخ نامی جس کردار کو سازش کا بڑا ملزم یعنی مرکزی ملزم قرار دیا گیا تھا، اس شیخ کو شیخ مجیب الرحمان ثابت کرنے کے لیے استغاثہ کے پاس کوئی مواد موجود نہ تھا۔ اگر آج تجزیہ کیا جائے اور اگرتلا سازش میں شیخ مجیب الرحمان کے کردار کو حقیقت بھی تسلیم کر لیا جائے تو بھی بنگالی عوام کی نظر میں اسے غدار کیسے قرار دلوایا جا سکتا تھا۔ بنگالی 1947 سے ان رہنماؤں کو غداری کے میڈل سجائے قبروں میں ڈالتے رہے، جنہوں نے در حقیقت پاکستان کی بنیاد رکھی۔ اگر مملکت پر قابض اشرافیہ کے لیے قرارداد پاکستان پیش کرنے والے مولوی فضل الحق اور حسین شہید سہروردی جیسے لوگ غدار ہو سکتے ہیں تو مجیب یہ تو کسی کھیت کی مولی ہی نہ ہوا۔ اس لیے شیخ مجیب الرحمان کا نام اس کیس میں زبردستی شامل کرنے سے نہ صرف اس مقدمے کی شفافیت پہلے روز سے ہی بنگالی عوام کی نظر میں صفر ہو گئی، بلکہ انہوں نے عوامی لیگ کے سربراہ کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا، اور رہی صحیح کسر اس کیس کے ایک ملزم سارجنٹ ظہور کی حراست میں ہلاکت نے پوری کر دی۔ مشرقی پاکستان میں بدامنی اور بے چینی کی ایک نئی لہر نے جنم لیا، اور حالات انتظامیہ کے قابو سے بے قابو ہو گئے۔ عوام اس بے ڈھنگے مقدمے کا خاتمہ چاہتے تھے۔ حالات کی سنگینی دیکھ کر عامر ایوب نے صورتحال کو ٹھنڈا کرنے کے لیے عشرہ ترقی منانے کا اعلان کر دیا، جس نے مشرقی پاکستان میں جذبات کو مزید گرما دیا، کیونکہ ترقی کے نام پر وہاں کچھ دکھانے کو تھا ہی نہیں۔ غاصب ایوب کو ڈولتا دیکھ کر مغربی پاکستان میں بھی اپوزیشن سڑکوں پر آ گئی۔ اس صورتحال میں جب خود فوج کے سربراہ جنرل یحییٰ خان نے بھی آنکھیں پھیر لیں تو ایوب ایک گول میز کانفرنس کروانے پر رضامند ہو گیا۔ شیخ مجیب الرحمان کا یہ مطالبہ تھا کہ اگرتلا سازش کیس کا خاتمہ نہ کیا تو وہ کانفرنس میں شرکت نہیں کریں گے۔ مغربی پاکستان کے رہنماؤں نے بھی ان کی رہائی کی شرط عائد کی۔ جنرل ایوب نے مجبور ہو کے اگرتلا سازش مقدمہ ختم کر دیا، مگر پھر بھی اقتدار نہ بچا سکا۔ تاہم اقتدار سے جاتے جاتے غاصب غدار ایوب خان اپنے ہی بنائے ہوئے آئین اور ریاست پاکستان سے غداری کرتا گیا، اور اقتدار اسپیکر کی بجائے پاک فوج کے شرابی اور عیاش سربراہ جنرل یحییٰ خان کو سونپ کر گیا۔ یحییٰ کا صرف اور صرف ایک اصول تھا کہ انتخابات کروا کر عوام کو اقتدار سپرد کرنے کا ڈھونگ بھی رچایا جائے اور اپنے اقتدار کو قائم اور دائم بھی رکھنا تھا۔ مگر یہ دونوں کام ایک ساتھ کیسے ممکن ہو سکتے تھے؟ صرف ایک طریقے سے، آپس میں لڑواؤ اور راج کرو کی پالیسی، وہی پالیسی جو تاج برطانیہ کے اس وفادار نے زندگی بھر سیکھی تھی۔ یحییٰ نے بالغ رائے دہی کے تحت ملک بھر میں عام انتخابات کروانے کا اعلان کر دیا۔ عین اس موقع پر قدرت نے ایک بار پھر پاکستان کے اقتدار پر قابض اشرافیہ کو موقع فراہم کیا کہ وہ معصوم بنگالیوں کا دل جیت سکیں، مگر ہوا اس کا بالکل الٹ۔
1970 میں بنگال میں تاریخی بھیانک طوفان اور سیلاب نے تباہی مچا دی. لاکھوں افراد لقمہ اجل بن گئے اور اربوں روپے کا نقصان ہوا. اس صورتحال میں وفاق کی جانب سے جو انتظامات غصہ اور محرومیوں سے بھری بنگالی عوام کے لیے کیے جانے چاہیے تھے وہ نہ ہوئے اور اس کا سیاسی فائدہ بھی شیخ مجیب الرحمان کو ہی پہنچا. بنگالی قوم کے احساس جذبات میں کیا لاوا پک چکا تھا, دشمن ان کی صفوں میں کس حد تک اندر گھس چکا تھا اور اس کے تدارک کے لیے کیا اقدامات کیے جانے چاہیے تھے. شراب اور شباب کی محافل میں ڈوبے غاصب اور عامر کو کچھ نہیں پتا تھا. قابض اشرافیہ نے بنگالی عوام کے زخموں پر مرہم کی بجائے نمک ڈالنے کا عمل جاری رکھا, جس کے جواب میں بنگالی عوام نے بھی اپنی سوچ واضح کر دی. ملک کے پہلے عام انتخابات میں کون جیتا؟ شیخ مجیب الرحمان پاکستان کا وزیر اعظم بننا چاہتا تھا. اسے بنگلہ دیش کا بانی کس نے بنایا؟ اقتدار پر قابض بدکار, گھٹیا اور غلیظ کرداروں نے کیسے میرا ملک توڑا؟ بھٹو کا کیا قصور تھا؟ مجیب الرحمان یا یحییٰ خان؟ غدار کون, محب وطن کون؟ جاننے کے لیے دیکھیے مشرقی پاکستان سے بنگلہ دیش تک سنہرا بنگال کیوں ڈوبا کی آخری قسط. ویڈیو پسند آئے تو لائک, شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور مزید دلچسپ معلوماتی ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے نیوز ود احسن.